السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کے سیشن کی شروعات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 109 سے کریں گے۔ چلیے طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض والی اللہ ترجع الامور۔ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تمام امور معاملات اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یعنی ظاہری جو ترجمہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ تو اللہ کی ایک تو ملکیت ہے کہ اللہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے، اور دوسری بات یہ بھی اہم ہے کہ اللہ کے قائم کردہ نظام کے تحت ہی وہ سب چل رہے ہیں۔ تو گویا اطاعت اور ملکیت دونوں کی بات اس کے اندر موجود ہے۔ جو دوسرا حصہ ہے اس کا، وہ الی اللہ ترجع الامور، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے ہی معاملات ہیں، وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں۔ یہاں پہ چونکہ بات صحیح راستے پہ چلنے کی ہے، اچھے کاموں کا نتیجہ، برے کاموں کا نتیجہ، نتائج کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اس آیت کی روشنی میں کہ جو نتائج ہیں وہ ایک نظام کے تحت ایک عمل کے نتیجے میں آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ تو نتائج از خود نہیں آتے ہیں، اپنے آپ نہیں آتے ہیں، ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے مطابق وہ نتائج آتے ہیں۔ تو نتیجہ اچھا ہو جنت کی شکل میں ہو، نتیجہ برا ہو جہنم کی شکل میں ہو، یا اس سے مشابہ کوئی تکلیف ہو کسی بھی قسم کی، یا کوئی بھی آرام ہو، تو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ اسی نظام کے نتیجے میں ہے جو نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے، کیونکہ تمام چیزوں کی اصل، تمام چیزوں کو قائم کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اسی نظام کے تحت یہ نتائج مستنبت ہوتے ہیں، منتج ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے، تو اس کو ہم اس رخ سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پورا نظام جو ہے ایک کمپلیکس سسٹم ہے، جس کا ہر ایک کمپوننٹ جو ہے وہ اللہ کو بلونگ کرتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ کے احکامات کے تحت، اس کی وحی کے تحت، یہ جو بھی لاز اس نے ان کے لیے بنا دیے ان کے تحت چلتا ہے۔ یہ اس دنیا کی بات ہے، اس سسٹم کی بات ہے جس میں ہم انسان کو ابھی شامل نہیں کر رہے، کیونکہ انسان جہاں آتا ہے تو وہاں نفس اور خواہش اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو ایک طرح سے پوری دنیا کی مثال دی جا رہی ہے کہ اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کے اسی ایک بڑے گرینڈ ڈیزائن کا، یہ ایک بڑے نظام کا حصہ ہے۔ اور دیکھو، اس کے نتیجے میں جو کچھ چیزیں تم چاروں طرف دیکھتے ہو وہ اتنی پرفیکٹ اور اتنی اچھی ہیں کہ تمہیں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ اس بات کا کہنا کہ تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اس میں ایک طرف یہ بھی بات بتائی جاتی ہے کہ جو پورا سسٹم چاروں طرف چلتا ہے اس میں بھی جیسے جیسے جو بھی چیزیں جن مراحل سے گزرتی ہیں وہ امور اللہ کے ذریعے، وہ معاملات اللہ کے ذریعے طے کرے ہوئے ہیں، اسی کے ذریعے پروگرامڈ ہیں، اور وہ آگے کی طرف بھی جو ان کا موومنٹ یا گروتھ یا ایوولوشن ہے وہ اس کے پروگرام کے حساب سے ہوتی ہے۔ کسی چیز کو لے لیجیے، مثال طور پہ اگر ہم ستارے کو دیکھیں تو ایک اسٹار کی لائف کیسی ہے، وہ کب ایک بہت بڑا یعنی سرخ بڑا ستارہ بنے گا، ریڈ جائنٹ بنے گا، کب وہ پھٹے گا، اور کس طرح سے وہ پوری زندگی کے سفر طے کرتا ہوا کس طرح سے ایک یا تو بلیک ہول بنے گا اور وہ کہاں پہ جائے گا، یہ ساری چیزیں اس اسٹار کے اندر پروگرامڈ ہے، اور یہ پروگرامنگ اللہ کی کوئی ہے، اور اس کے بعد کی سبسیکوینٹ چیزیں جو ہیں وہ بھی سب اسی کی، یعنی ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کی ہر اسٹیج یا اس کے معاملات جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں۔ تو انسان بھی جس طرح سے جو بھی عمل کرے گا وہ لوٹیں گے اللہ کی طرف، انسان کو بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور وہاں اس کے وہ اعمال جو ہیں ایک طرح سے ان کا حساب اسے دینا ہوگا، کیونکہ جو کچھ بھی وہ یہاں کرے گا۔ دیکھیے، بڑی دلچسپ بات یہ ہے یا نوٹ کرنے کی کہ یہ بات صرف انسان کی نہیں ہے، اس کائنات کی ہر چیز جہاں پہ جو کام بھی کر رہی ہے اس کا اثر اس کے سراؤنڈنگز پہ پڑتا ہے، اس کے اندر بھی پڑتا ہے۔ مثال طور پہ اگر سورج کے اندر وہ بھٹی جل رہی ہے، وہ فیوژن کے ریئیکشنز ہو رہے ہیں جس سے انرجی نکل رہی ہے، جس سے سب کو روشنی مل رہی ہے، تو اس سے وہ سورج کے جس کام کے لیے اللہ نے پروگرامنگ کی ہے کہ اس میں سے ریڈیشنز انکلوڈنگ لائٹ نکل رہی ہے جس سے چاروں طرف روشنی پھیل رہی ہے، ہیٹ پھیل رہی ہے، تو یہ تو چاروں طرف اس کا اثر ہو رہا ہے، لیکن خود اس کے اوپر بھی اثر ہو رہا ہے کہ اس کا فیول برن ہو رہا ہے، جلتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو ریئیکشنز ہو رہے ہیں تو جو را میٹیریل ہے وہ فیوز ہو کے ختم ہو رہا ہے، اور اس سے جو نئے پروڈکٹ بن رہے ہیں ان کی مقدار بڑھتی چلی جا رہی ہے۔
تو اسی طرح انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے ریپلز، اس کے اثرات چاروں طرف سماج میں بھی جاتے ہیں اور خود اس کے نفس کے اوپر بھی ہوتے ہیں، اس کے ہارٹ پہ، اس کے مرکز پہ، اس کے سینٹر پہ، جس طرح کے سورج کے اندر کے معاملات اس کے چینج ہوتے رہتے ہیں، وہاں چونکہ چوائس نہیں ہے، اس لیے سورج تو اللہ کے احکامات کے حساب سے کام کرتا ہے جیسی اس کی پروگرامنگ ہے۔ انسان کیا چونکہ چوائس کا خانہ ہے، اس لیے وہ اگر اللہ کے احکامات کے تحت چلتا ہے تو خود اس کی ذات پہ اچھے اثرات ہیں اور اس کے چاروں طرف اچھے اثرات آتے ہیں۔ مثال طور پہ اگر اللہ کے حکم کے تحت ایک آدمی ہمیشہ اچھی بات بول رہا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، تو نہ صرف ہی کہ اس کے چاروں طرف اچھے اثرات پڑیں گے، لوگ اس سے خوش ہوں گے، متاثر ہوں گے، مطمئن ہوں گے اور امن میں رہیں گے، خود اس کی ذات پہ بھی اثرات پازیٹیو ہوں گے کہ اس کے نفس کی گروتھ اچھی ہوگی اور دن بدن اس کا نفس جو ہے وہ نکھرتا چلا جائے گا، یعنی ایک طرح سے اس کا ایک صحیح ڈائریکشن میں ایوالوشن ہوتا چلا جائے گا، اس کی گروتھ ہوتی چلی جائے گی۔ تو معاملات سارے اس پوری کائنات کے، یعنی اس میں وہ چیزیں بھی ہیں جو اللہ کے وحی کے تحت چلتی ہیں جن کے پاس کوئی آپشنس نہیں ہے، اور انسان بھی ہے جس کے پاس آپشن ہے کہ اللہ کے احکامات پہ چلے یا اپنی خواہشات پہ چلے۔ جیسا کرے گا اس کے نتائج اس کو یہاں اپنے ارد گرد میں ملیں گے، اس کی اپنی ذات میں بھی ملیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو چیزیں ظاہر ہوں گی، جو اثرات ظاہر ہوں گے، انہیں وہ دنیا میں بھی بھگتے گا اور آخرت میں بھی بھگتے گا۔ یعنی اللہ کے احکامات کے تحت چلے گا تو اچھے اثرات اس کی دنیا کو، یہی کی زندگی کو جنت نما بنا دیں گے، یہ جنت نظیر بنا دیں گے، اور یہ چیز ہوتی ہوئی آخرت تک جائے گی، اور وہاں بھی وہ قلب سلیم لیے ہوئے حاضر ہوگا تو جنت کے اندر اسے داخلہ ملے گا، اسی سکون کے اندر رہے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہیں سے اس کی زندگی جہنم ہوگی اور اس کا انجام بھی جہنم میں ہوگا۔ تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے نظام سے جڑی ہوئی ہے، انسان بھی اسی ایک بڑے نظام کا حصہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کو چوائس دی گئی ہے کہ تم اللہ کے احکامات پہ چلو، یعنی اس کی پروگرامنگ کے حساب سے چلو جو اس نے تمہیں دی ہے، اور گائیڈنس کے لیے تمہیں وہ کتاب دے دی ہے جس میں ساری تفصیل موجود ہے تمہیں کیا کرنا، یا پھر اپنی خواہشات پہ چلو اور اپنی منمانی زندگی گزارو اور پھر اس کے نتیجے بھگتو یہاں پہ بھی اور آخرت۔ چلیں آگے چلیں طارق صاحب۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ تم لوگ ایک بہترین امت یعنی حامل قرآن ہو جسے لوگوں کی بھلائی کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہتر ہے، ان میں ایمان والے ہیں اور ان کی اکثریت فاسق ہے، یعنی کچھ ایمان والے ہیں اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو ایمان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اس آیت میں دو پہلوؤں کو سامنے رکھا گیا ہے۔ ایک ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جن لوگوں نے اپنے آپ کو یہ زبان سے باقاعدگی کے ساتھ اعتراف کیا ہے، عملی طور پہ کوشاں رہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو مان لیا ہے، اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں لانے کی مستقل کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان کو باقاعدگی کے ساتھ میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح راستہ بتلاؤ، اور جو غلط راستہ ہے اس کے بارے میں ان کو روکنے کی کوشش کرو کہ غلطیوں سے بچ جائیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو اہل کتاب میں سے، چونکہ اہل کتاب کے سلسلے میں گفتگو پہلے سے چلتی چلی آ رہی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ان کے لیے بہتر کیا ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو اہل کتاب کے لیے بہتر ہے، کہ اہل کتاب ہم خود بھی اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں اہل کتاب ہیں، تو اہل کتاب کے طور پہ کیا بہتر ہوگا؟ بہتر یہی ہے کہ مکمل طریقے سے جو اطاعت کا نظام ہے اس اطاعت کے نظام میں انسان داخل ہو جائے۔ لیکن اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی، یہاں پہ خاص طبقے کی جانب اشارہ ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے دائرے میں اپنے آپ کو داخل نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ میں ایمان کے دائرے میں اپنے آپ کو داخل کرتے ہیں، جو کام کرنے کے ہیں وہ کرتے ہیں، جن سے رکنا ہے وہ رکتے ہیں، اور پھر خیر امت کا جو نظام ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس میں بھی باقاعدگی سے وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، درس بھی ہے کہ ہمیں کس طرح سے، ہم سے کیا توقعات ہیں، پھر ان کے نتائج کیا ہوں گے، اور ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کیا ہے لاہ عمل بنانا چاہیے۔ اس کے لیے بہت ہی مختصر لیکن جامع انداز میں اس آیت میں ایک گائیڈ لائن ہم کو دے دی گئی ہے۔
بہت اہم آیت ہے یہ، کیونکہ پہلا حصہ جو اس کا ہے یہ بات کہی گئی ہے کنتم خیر امت. تو یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ امتوں کے بیچ میں ہم الگ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس خیر ہے، اور وہ خیر کیا ہے؟ وہ ہے خیر قرآن. ایسی امت، خیر والی امت، یعنی حامل قرآن، دوز ہو آر دی کسٹوڈینس آف قرآن. کیونکہ یہاں ایک سمجھنا ضروری ہے کہ اگر اس کو ہم یعنی بہترین امت اپنے آپ کو سمجھ لیں تو یہ وہی تصور آ جائے گا جو بنی اسرائیل کو تھا کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں. اگر اس ہم اس طرح صحیح، کیونکہ یہ ترجمے کی تھوڑی سی بات ہے، جو زبانوں میں فرق آتا ہے، اسے ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں قرآن آپ کو صحیح معنوں میں اس جیسا ہم سمجھتے ہیں وہ بہترین امت والی بات نہیں ہے. کیونکہ بہترین امت کا حصہ وہ لوگ ہوں گے، وہ افراد ہوں گے جو یقیناً اس درجے کے اعمال کرتے ہوں گے. پوری امت پہ ایک جنرلائز ڈکلیریشن نہیں ہو سکتا کیا بہترین ہو گئے. بہترین اپنے اعمال سے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی گریڈس ہیں. جس طرح ہر اسکیل میں گریڈس ہوتے ہیں، یہ اس گریڈ سے پورا ویریشن ہے. جیسے ہم پی ایچ اسکیل میں دیکھتے ہیں کہ 0 سے لے کے 14 تک ہے. پی ایچ آپ کا 0 سے لے کے 5 6 تک کیسا ہے، 7 کیسا ہے، 8 9 کیسا ہے، پھر 14 کیسا ہے، پوری رینج ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی رینج ہے. یہاں وہ خیر والی امتیوں ہیں، خیر امتیوں ہیں کیونکہ اس کے پاس قرآن ہے، اور اس قرآن کی تربیت اور تعلیم کی وجہ سے وہ اچھائی اور برائی کو سمجھتے ہیں، کیونکہ روشنی نے ان کو راہیں روشن کر دی ہیں. وہ اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ چکے ہیں اس قرآن کی ہدایت کی مدد سے. اور وہ پھر عملاً لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ اچھی چیز ہے، اس کے یہ نتائج ہیں، یہ چیز بری ہے. یہ پچھلے سیشنز میں بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ یہ صرف ایک حکم دینے والی چیز نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ایک تصور ہے ٹھیکیداری کا کہ ہم ہر ایک کو اچھائی کے لیے ٹوکیں گے اور اس کو ہم کار خیر اور کار ثواب سمجھتے ہیں، برائی سے روکیں گے. یقیناً وہ ہے، لیکن کیا ہم بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد میں جو حصہ ہے جہاں یہ امر و معروف کی بات ہے، حکم کی، کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نظام امن کا حصہ بن چکے ہیں. جب اللہ پہ ایمان لے آئے، اللہ کے اس گرینڈ پلان کا جو امن کا ہے، پیس کا ہے، اس کا حصہ بن چکے، اس کا کمپوننٹ بن گئے، اور اس نظام امن کے ساتھ ہو گئے. تو یہ ناممکن ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے احکامات پہ چلے بنا یہ درجہ پا جائیں. اللہ پہ ایمان کے ساتھ، جیسا قرآن کئی جگہ کہتا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات ہے. پچھلے دنوں جب ہم ڈسکشنز کر رہے تھے تو ایمان کے ساتھ تقوی کی بات آئی تھی. تو یعنی ہم اللہ کے احکامات سے جب جڑ جاتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں، یعنی تقوی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ ہے ایمان ان ایکشن. ایمان ان بلیف is immaterial if it does not display the matching practices. جو سوچ ہے، جو فیتھ ہے، جو اللہ کے نظام امن میں ہم آگے اس پہ ایمان لے آئے، ایمان اس پہ بھی لائے، کتابوں پہ بھی، نبیوں پہ بھی. تو اگر اس کتاب پہ ہم ایمان لائے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے تو وہ چیز وہی ہوگی جس کا ذکر ابھی یہاں آگے آئے گا، ابھی اس وہاں تک جب ہم پہنچیں گے. تو یہاں پہ یہ اہم بات یہ ہے کہ یہ قوم کیوں بہتر ہے، کیوں خیر امت ہے؟ کیونکہ اس کے پاس خیر ہے، قرآن ہے، حامل قرآن ہے. تو ہمارا جو پوائنٹ آف ڈسٹنکشن ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوزن پیپل کی طرح کہہ دیا کہ بھائی تم تو ایک بہترین امت ہو، وی آر دا بیسٹ آف دا پیپل. یہ بیسٹ آف دا پیپل والی بات نہیں ہے، نہ یہ چوزن پیپل کی بات ہے. چوزن آر دوز جن کی ڈیڈس عمدہ ہوتی ہے. اللہ ان لوگوں کو چنتا ہے جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں. جیسا قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں نزدیک مکرم وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہے. زیادہ عزت والا وہ ہے جتنا، یعنی تقوی کی اسکل میں جو جتنا اوپر جائے گا، جو جتنا اللہ کے احکامات پہ چلے گا، وہ اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل کرے گا، وہ اتنا ہی اللہ کا قریب ہوگا، مقرب ہوگا. اور جتنا ہی اسے چھوڑے گا اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا. حتیٰ یہ کہ اگر وہ ہارڈ کور ایک ریبیل ہو جائے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان سے بالکل دوری اختیار کر لی ہے، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ لعنت زدہ ہے. اللہ کی، ملائکہ کی اور انسانوں کی لعنت، یعنی ہر اچھا انسان، اللہ کی تمام ملائکہ اور خود
رب العزت ان سے ان کے اعمال کی وجہ سے دور کر دیتا ان کو اپنے آپ کو۔ تو یہاں پہ یہ نقطہ بہت سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا جو پوائنٹ آف ڈسٹنکشن ہے وہ قرآن ہے۔ یہ وہ امت ہے جس کے پاس قرآن ہے اور اس پہ وہ عمل کر پہ اس پہ ایمان لا کے اچھے کام کرتی ہے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، اور یہی میسج لوگوں تک دیتی ہے۔ اہلی کتاب کی بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر وہ بھی ایمان لے آئیں، کس طرح ایمان لے آئیں؟ جیسے تم لائے ہو، انہی لائنوں پہ، تو ان کے لیے یہ بہتر ہوگا یہ، کیونکہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اپنے لیے ہی کرتے ہیں۔ اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تو اپنی ذات میں محمود ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، غرض نہیں ہے۔ ہمارا ہی سدھار ہوتا ہے، ہمارے نفس کے اندر جو خرابی ہے وہ سدھرتی ہے، ہمارے نفس کی گروتھ ہوتی ہے، اور ہم بہتر نفس دن بدن بناتے چلے جاتے ہیں ان پہ چلنے کی وجہ سے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے، آخر میں وہ بات ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ دیکھیں ہر قوموں میں، یعنی جن جن پہ جو کتاب اتری ان میں ایمان والے لوگ ہیں، یعنی جو تصور ایمان لانے کا ہمارے یہاں ہے ضرور نہیں ہے وہ ان کے یہاں بھی ہو۔ وہ اللہ کے اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کے رسول اور اس کے احکامات پہ ایمان لائے اور اس پہ انہوں نے عمل کیا۔ لیکن اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے تو وہ اللہ کی حدود سے نکل جانے والے لوگ تھے، یعنی جس کو قرآن کہتا ہے، اور ان کی اکثریت فاسق ہے، ان میں ہیں ایمان والے لوگ۔ یعنی ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمارے علاوہ جو دیگر قومیں ہیں، چاہے وہ بنی اسرائیل ہو، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ جوز ہوں، اسرائیلی ہوں، یا یہودی ہوں، یا کوئی بھی اور قومیں ہوں، کیونکہ جس قوم پہ اللہ کی کتاب اتری وہ اس کے احکامات پہ چلا تو وہ اپنے زمانے کا مسلم تھا۔ اس کا بھی آگے ایک آیت میں ذکر آئے گا، وہاں میں اس کی وضاحت کروں گا۔ لیکن جو اللہ کی طے کردہ حدود سے باہر نکل جاتا ہے وہ فاسق کہلاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی حدود کو، اکثریت ان کی اللہ کی حدود کو توڑتی ہے۔ کس طرح توڑتی ہے؟ کہ اپنی منمانی زندگی گزارتی ہے، وہ اللہ کی حدود کو ہی نہیں جانتی۔ اب یہاں پہ میں پھر پہلے حصے کی طرف آتا ہوں، اس کے لیے کیونکہ یہ ہم حامل قرآن ہیں اگر، تو حامل قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یہ نقطہ اہم ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں شروع کے سیشنز پہ ہم نے ذکر کیا کہ جہاں آدم کی تخلیق کی بات ہے، وہاں ابلیس نے جب سجدے سے انکار کیا اور لعین بنا تو اس نے یہ مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ جب تک یہ اٹھائے جائیں گے مجھے مہلت دے کہ میں انہیں بھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مہلت دی۔ یہ مختلف جگہوں پہ اور بھی قرآن میں ذکر ہے۔ کیا بات ہے جس کا ذکر ہے؟ کہ انسان کو بھٹکانے والے جو بھی فیکٹرز ہیں، خود اس کی ذات کے اندر یا باہر، وہ جب تک یہ دنیا قائم ہے قائم رہے گی۔ یوں سمجھیے کہ جب تک انسان زندہ ہے، انسان موجود ہے، دنیا میں آ رہا ہے، اس کی خواہشات، اس کے جذبات، اس کی منفی چیزیں جو اس کو انسانیت سے اور اللہ کے پیغامات سے دور لے جاتی ہیں، وہ نیچرلی اس کا انگرینڈ حصہ ہے، اس کی شخصیت کا حصہ ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہیں۔ یہ جنوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے۔ تو لیکن انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ انسان کو نفس کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا تھا، اس لیے شروع ہی سے یہ بات کہی گئی ہے بقرہ میں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے اللہ کے پاس سے، تو جو کوئی اس پہ عمل کرے گا اس کے فائدے بتائے گئے، اور جو اس پہ عمل نہیں کرے گا اس کے نقصان بتائے گئے۔ یعنی اللہ کی ہدایت کا آنے کا سلسلہ جبھی سے شروع ہو گیا تھا جب سے انسان کو نیچے اتارا گیا تھا، زمین پہ لایا گیا تھا۔ یہ ہدایت کا سلسلہ اسی رہا کہ جب بھی انسان بھٹکے ان تک ہدایت پہنچ جائے، انہیں صحیح راستہ پتہ لگ جائے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی کوئی پیغمبر، کوئی اللہ کا میسنجر ہدایت لے کے نہیں آئے گا، لوگوں کو ہدایت کے راستے نہیں دکھائے گا، ان کی رہنمائی نہیں کرے گا۔ تو اب یہاں ایک بڑا سوال اٹھ کے آتا ہے کہ بھٹکانے والے چیزوں کو، بھٹکانے والے شیاطین جو ہیں، ان کو تو قیامت تک کے لیے اللہ نے اجازت دے دی کہ وہ اپنا کام کریں گے، لیکن ہدایت کے دروازے نبی کے ساتھ یعنی 1400 سال پہلے بند ہو گئے۔ تو نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی ناانصافی ہے؟ ناانصافی نہیں ہے، بلکہ یہاں کیفیت یہ ہے کہ جس امت پہ قرآن اتارا گیا، جس کے نبی پہ قرآن دیا گیا، دین مکمل کیا گیا،
اب یہ اس قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میسج کو آگے لے کے چلے. یہ میں اس طرح اکثر یہ بات سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اگر پروفیشنل کورس کوئی کر رہا ہے، مان لیجیے اگر ٹیچنگ کا کورس کر رہا ہے، بی ایڈ کر رہا ہے، یا میڈیسن کا کورس کر رہا ہے، MBBS کر رہا ہے، تو جس دن اس کی لاسٹ کلاس ہوتی ہے وہ ٹیچر آتا ہے وائنڈ اپ کرنے اور یہ کہتا ہے بھائی اب تمہارے یہاں کوئی ٹیچر نہیں آئے گا، یور سلیبس از اوور، آپ کی ٹریننگ مکمل ہو گئی. تو ٹریننگ مکمل جس دن اس کلاس کی ہوتی ہے، اور مان لیجیے وہ بی ایڈ کا کلاس ہے جس میں ٹیچر سازی ہو رہی ہے، تو اس دن جب ٹیچر باہر گیا کام مکمل کر کے، تو ورچولی اس کلاس کا ہر اسٹوڈنٹ اب اپنے آپ میں ٹیچر ہے، کیونکہ اس کو وہ تعلیم مکمل کر دی گئی، اس کا کورس اسے سمجھا دیا گیا، اس کو جانچ پرکھ لیا گیا، اب اس کو سند دے دی گئی کہ بھئی تم اب جاؤ، اب تمہیں ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، تم خود ٹیچنگ کرو گے. تو جس قوم کے اوپر دین مکمل ہو گیا، کتاب اپڈیٹڈ لیٹسٹ ورژن دے دی گئی، اس کے پروڈکشن کا انتظام کر دیا گیا، اللہ نے اپنے ذمہ دیا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا، تو اب اس کتاب کے میسج کو آگے لے جانے کا کام اس قوم کا ہے جس پہ دی گئی ہے. کوئی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت ختم، کوئی نبی اب نہیں آئے گا، لیکن یہ جو کار رسالت ہے، رسالت کا کام جو ہے اللہ کے میسج کو لے جانے کا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اب یہ سوچ کے دیکھیں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ایک طرح سے دیکھیں تو کتنا بڑا رتبہ اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امتی کو دیا ہے. لیکن جس کتاب کے ساتھ یا جس کتاب پہ عمل کر کے ان کو، کیونکہ دیکھیے رسول نے جو ہمیں ماڈل دیا ہے وہ عمل کا ماڈل ہے. رسول اللہ نے اپنی ذات پہ خود اپنے آپ قرآن پہ عمل کر کے دکھایا، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، اپنے ہر معاملے میں، اور یہ ان کی تبلیغ کا انداز تھا، لوگوں تک اللہ کا پیغام لے جانے کا یہ انداز تھا ان کا، اور یہ ان کی سنت ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، اور یہی قرآن کہتا ہے. دس از دی موسٹ ڈیزائربل تھنگ جو انہوں نے خود اپنی زندگی میں کر کے دکھائی، کیونکہ اسی کا انہیں حکم دیا گیا تھا کہ تمہیں وحی کے علاوہ کسی اور چیز کی اتباع نہیں کرنی. ان کے پاس تو کچھ اور تھا بھی نہ اس وقت. تو اب ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور یہاں صورتحال کیا ہے، اگر گراؤنڈ ریئلٹی ہم دیکھیں کہ ہماری اکثریت اکراس دا گلوب قرآن کے احکامات ہی کو نہیں جانتی، ان کے حساب سے عمل نہیں کرتی، تو ہمارا وہ کردار نہیں بنتا، ہماری وہ شخصیت نہیں بنتی، ہمارا اخلاق وہ نہیں ہے، ہمارے معاملات وہ نہیں ہے جو قرآن کے ساتھ آنے چاہیے. تو یعنی ہم یہ ذاتی کر رہے ہیں کہ جو قرآن ہمیں اس لیے دیا گیا تھا کہ ہم اس پہ عمل کر کے پوری دنیا تک اس کا میسج لے کے جائیں، وہ ہم نے نہیں کیا. دیکھیے اس آیت میں، سورہ حج کی اس آیت میں یہ بات بالکل کھول کے بیان کی گئی ہے کہ کوشش کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. کس بات کے لیے کوشش کرو؟ سمجھ لیجئے گا کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، یعنی حضرت ابراہیم کے راستے پر جو دین حنیف پہ تھے، جن کو ابراہیم حنیف کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوست بنایا، خلیل اللہ انہیں کہا گیا ہے. اللہ نے تمہارا نام اس میں بھی یعنی قرآن میں بھی مسلم رکھا، اور اس سے قبل بھی اس نے یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، اس سے قبل بھی اور اس قرآن میں بھی. کیوں؟ کیونکہ جو بھی اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے، مسلم کہتے ہی اس کو ہیں جس نے اپنا پورا سراپا، اپنی پوری ہستی اللہ کے آگے جھکا دی ہو، اس کے احکامات کے آگے جھکا دی ہو. محض سر جھکانے کی بات نہیں ہے نوشنل یا ریچولسٹک جو ہماری اکثریت کرتی ہے سجدے کر کے یا رکوع میں جا کے. یہ اللہ کے احکامات کے آگے جھکنا ہے. وہی احکامات جو قرآن میں ہے، نہ ہم نے سمجھے نہ ان کے آگے جب تک اس پہ عمل نہیں کریں گے جھکیں گے کہاں پہ؟ جھکنا تو وہ ہوگا کہ جب اس کے اعمال، اس کے احکامات کو ہم سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. تو آج سے پہلے بھی جتنی اللہ کی کتابیں اتری ہیں، جو لوگ ان احکامات پہ عمل کرتے تھے، قرآن یہ بتاتا وہ بھی مسلم تھے، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا گیا کہ جو اللہ کے احکامات پہ چلے گا وہ مسلم ہے. اور اس کے بعد یہ سرخ رنگ سے میں نے لکھا یہاں پہ کہ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، تم لوگوں پر گواہ. رسول ہم پہ گواہی کس چیز کی دیں گے؟ کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا اور عملاً اپنی زندگی میں اس پہ جی کے دکھا دیا. ہماری ذمہ داری اس کو آگے لے جانے کی تھی. تو کیا ہم یہ گواہی دے پائیں گے اللہ کے حضور کہ ہم نے اس کو لوگوں تک پہنچا دیا اسی ڈھنگ سے جس طرح نبی نے ہمیں پہنچایا تھا؟
ہمیں گواہ جو ان لوگوں پہ بنایا گیا اسی طرح بنایا گیا جس طرح نبی کو ہم پہ گواہ بنایا گیا ہے۔ کس بات کا گواہ بنایا گیا ہے؟ کہ اللہ کا پیغام، کتاب، ہدایت لوگوں تک پہنچا دی گئی اور عملاً اس پہ عمل کر کے دکھا دیا اپنی زندگی میں کہ اس کے نتائج کتنے اچھے ہوتے ہیں، ریزننگ کے ساتھ، لاجیکلی، دلائل کے ساتھ۔ تو اب دیکھیے اس آیت کو سکون سے پھر سمجھ کے پڑھیے گا، غور کریے گا، یہ اتنی اہم باتیں ہیں، اور اس سارے کام کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، جو صحیح معنی میں کوشش کرنے کا حق ہے، یعنی سپرفیشلی نہیں کرنی ہے، دل کے ساتھ، اور پہلی کوشش ہمیں اپنے ساتھ کرنی ہے، کیونکہ قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ سب سے پہلے مسلم تم خود بنو، یعنی مجھے پورے اپنے آپ سے اسٹرگل کرنا ہے، اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو قابو میں لا کے، انہیں ٹیم ڈاؤن کر کے، کہ میں اللہ کے احکامات پہ اپنے آپ کو چلاؤں تاکہ میں مسلم بنوں، اور پھر اس طرح اس پیغام کو لوگوں تک لے کے جانا ہے اپنے چاروں طرف اور اس سے آگے بھی۔ بالکل ایک جیسے ریپل ایفیکٹ کہتے ہیں کہ جیسے پانی میں پتھر پھینکو تو لہریں چلتی جاتی ہیں، چھوٹے سے بڑا سرکل، بڑا سرکل، یہ آگے تک لوگ بات پھیلتی چلی جاتی ہے، چیزیں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہاں ایک طرح سے اس آیت میں کار رسالت ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اس خیر امت کو خیر اس وجہ سے کہ تمہارے پاس قرآن ہے، اور اگر تم اس کے احکامات پہ چلتے ہو تو پھر تمہارے لیے اور تمہارے پاس خیر ہی خیر، اور یہی وہ کام ہے جس کے سپرد جو ہمیں سپرد کیا گیا ہے۔ کیونکہ ادروائز اس چیز کو اگر ہم اس طرح نہیں سمجھتے تو کوئی لاجیکل جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جب بھٹکانے والے یعنی آخرت تک اور قیامت تک انہیں چھوٹ ہے کہ وہ انسانیت کو بھٹکائیں اور گمراہ کریں، تو ہدایت دینے والے کہاں ہیں؟ نبوت کیوں بند کر دی گئی؟ کیونکہ جو کام نبوت کا تھا، اللہ کا میسج لانے کا، وہ کمپلیٹ کر دیا گیا۔ دی میسج ہیز بین کمپلیٹڈ، لیٹسٹ اپڈیٹڈ فائنل ورژن اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس امت کو، اس کی حفاظت کے ذمے لے لیا، اب اس کو پریکٹس کرنے کا کام ہمارا ہے، ہم آپ کا، ہم سب کا ہے، اور اس کے میسج کو پبلک تک لے جانے کا ہے۔ میرے خیال میں یہاں ہم رکتے ہیں آج طارق صاحب، جی مناسب ہے، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔